کے اندر بھی ایسے مسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے باہر سے خطرات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن جو ایران کے لیے اس وقت زیادہ خطرہ آئے گا وہ پیریفری پہ آئے گا، جہاں پہ فارسی بولنے والے لوگ نہیں ہیں. جی اور یہاں پہ پھر ہمارے لیے بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے، اچھا کیونکہ پیریفری میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف بلوچستان ہے، ایرانی بلوچستان ہے، اور وہاں پہ علیحدگی پسندی جو ہے وہ موجود ہے. پاکستان میں تو موجود ہی ہم لڑ رہے ہیں، لیکن ایران میں بھی علیحدگی پسندی موجود ہے. اور اگر یہ ایک ایسا علاقہ بنتا ہے جہاں پہ یہ علیحدگی پسند دہشت گرد جو ہے وہ دوبارہ زیادہ بڑی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تو نہ صرف ایران کے لیے پاکستان کے لیے بھی خطرہ قطع کلامی کی معذرت زیغم خان صاحب، میں دوبارہ سے آپ کی طرف آتا ہوں اور پھر یہیں سے آپ بات کنٹینیو کیجیے گا، چونکہ ہمارے پاس اب خبریں بھی ہیں دینے کے لیے، اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں. تو اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ قطر کی فضائی حدود میں ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے. بحرین میں دھماکے سنے گئے ہیں، عرب میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو قطر کی فضائی حدود میں ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، عرب میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. تو ایران کی جانب سے بھی ری ایکشن سامنے آ رہا ہے. اور جیسا کہ ہم اپنے پینل ڈسکشن میں یہ بات کر رہے تھے، اپنی ٹرانسمیشن میں یہ بات کر رہے تھے کہ ایران کا جو ممکنہ ہدف ہے، جو ٹارگٹس ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے. تو العدید ایئر بیس جو قطر میں واقع ہے اس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے ایران کی جانب سے. تو قطر میں فضائی حدود میں ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بحرین میں بھی ایک ایئر بیس ہے امریکہ کی، اس کو بھی وہاں پر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہاں پر بھی دھماکے سنے گئے ہیں. بحرین کے الجفیر بیس سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں. الجفیر بیس میں امریکی نیوی کے اہلکار تعینات ہیں، خبرساں ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. تو ایران نے بھی ٹارگٹس اپنے لاک کیے ہوئے ہیں، سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور ایران کی جانب سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنائے. تو قطر کی فضائی حدود میں ایرانی میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. پہلا ٹارگٹ العدید ایئر بیس تھا جو قطر میں واقع ہے، امریکہ کی سب سے بڑی ایئر بیس ہے، مشرق وسطی میں واقع ہے، اور وہاں پر میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا ہے. بحرین میں دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ بحرین کے الجفیر بیس سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے. الجفیر بیس میں امریکی نیوی کے اہلکار تعینات ہیں، خبرساں ایجنسی ایسا بتاتی ہے. شہزاد چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. شہزاد صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. شہزاد صاحب، ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائی سامنے آ رہی ہے اور قطر کی فضائی حدود میں ایرانی میزائلوں کو تباہ کیا گیا ہے. یہ خبر ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آئی ہے. اس سب سینیریو پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جی، پورا خطہ ہی اس وقت خطرے کی حالت میں ہے. ایک طرف ہم پاکستان افغانستان کے معاملات دیکھیں، اس کے بعد پھر ایران پہ جو ابھی حملہ ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اس نے پورے خطے کو ایک خطرے کی صورت سے دوچار کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی معاملہ اتنی آسانی سے سلجھے گا نہیں، کیونکہ اب جب امریکہ اس میں شامل ہوا، اور اسرائیل تو خیر اس کے مقاصد تھے ہی شروع سے، لیکن جب امریکہ اتنے بڑے بیڑے کے ساتھ آیا ہے وہاں پہ اور اس نے آ کے حملہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو حاصل کرنا چاہے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تقریر تھی وہ کافی، جسے کہنا چاہیے اومینس ہے. اومینس سے مراد ہوتی ہے کہ ایسی چیز جو خطرناک ہوتی ہے. تو وہ ان کے جو انہوں نے اپنے جو ٹارگٹس بتائے ہیں، اب اس میں سے کتنے حاصل کر پاتے ہیں کتنے نہیں، تو دیکھنا پڑے گا کس حد تک وہ جا سکتے ہیں، کس حد تک وہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ان کے بیسز ہیں اور جو ان کے لوگ ہیں ان کو کس حد تک وہ نقصان اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ایران تو وہیں پہ حملے کرے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران کی یہ جو معاملہ ہوگا یہ کافی انٹینس اور گمبھیر ہوگا، اور کہیں نہ کہیں پہ بات کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچے گی. اچھا شہزاد چودھری صاحب، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں اور ہم نے بھی رپورٹ بھی کیا ہے کہ قطر میں بھی العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، گو کہ ان کے جو میزائل ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح بحرین میں بھی نشانہ بنایا گیا ہے. تو جو مشرق وسطیٰ میں امریکی ایئر بیسز ہیں، امریکی اڈے ہیں، ان کو تو اب یہ واضح ہے کہ ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جائے گا. تو ایسے میں اب جو ایران کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے ان ممالک میں جہاں پر یہ بیسز قائم ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں ایران کے پرٹیکولرلی؟ مشرق وسطیٰ کے جو یہ ممالک ہیں یہ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ کسی ڈائریکٹ جنگ میں الجھنا نہیں چاہیں گے، اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں. ان کا جو سفر ہے وہ عام طور پر معاشی سفر ہے، اور صرف یہ ہے کہ اپنے جو حفاظتی حصار ہے اس کو قائم رکھا جائے اپنی سلطنتوں کے لیے. تو یہ تو ان کا جو مین مقصد یہ ہے، یہ کسی جنگ میں الجھنا نہیں چاہیں گے. لیکن یہ انڈائریکٹلی امریکہ پہ یہ پریشر ضرور لا سکتے ہیں کہ وہ جنگ میں ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھے، جلدی ختم کر لے، اور اس حد تک انٹینسٹی نہ لائے جہاں پر کہ نقصانات ان کے اپنے لوگوں کے، ان کی سلطنتوں کو پہنچے، ان کے لوگوں کے اندر جہاں پہ امریکی بیسز ہی چاہے کیوں نہ ہوں وہ خطرے پہ ہوں گے. لیکن جب حملے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ تو ان کے اپنے لوگوں کو اور اپنے بزنسز کو، اپنے چیزوں کو بھی نقصان پہنچے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پریشر
ایران بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرے گا مشرق وسطیٰ میں. مشرق وسطیٰ کے ممالک میرا خیال ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ وہ ڈپلومیٹک پریشر امریکہ پہ جنریٹ کریں گے کہ ذرا لیکن شہزاد چودھری صاحب جو اہداف مقرر کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جلدی کامیابی حاصل ہو جائے گی امریکہ کو؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ امریکہ ان مشرق وسطیٰ کے ممالک کی بات مانے. ظاہر ہے نہیں مانے گا. اتنی بڑی طاقت دنیا کی اور اتنی بڑی فوج لے کے بیٹھا ہوا ہے پرشین گلف کے اندر، تو وہ جب لے آیا سب کچھ، تو اب بغیر کچھ حاصل کیے تو یہاں سے جائے گا نہیں. وہ کہاں تک تیار تھا ایران کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لیے، یہ تو اب شاید ایک بات ہی رہ گئی کہنے والی، لیکن اس میں اب کچھ کہنا ممکن نہیں رہا. کیا ایران نے بہت دیر کر دی؟ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. فی الحال تو امریکہ حاصل کچھ کر کے جائے گا. اب وہ کس قسم کی معاملات ہیں، کیا اس کے اندر تباہی ہے میزائل بیسز کی، میزائل جہاں پہ بنتے ہیں ان جگہوں کی، اور باقی جس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ کمزور کرنا، ان کی نیوی کو ختم کرنا، یہ چیزیں جو اس نے بتائی ہیں، تو یہ سب چیزیں اپنے طور پہ ہیں، موجود ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں آئے گا. کیا وہ رجیم چینج کر پاتا ہے، کیا وہ لوگوں کو اٹھا پاتا ہے ان کو بغاوت کے طور پہ، ایرانیوں کو، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں کہ رجیم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھتی ہے اور ایرانی لوگ کس طرح سے اس حملے کو لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ سب کچھ حاصل ہو پائے گا، لیکن کم از کم وہ ایک یا دو ایسی چیزیں ضرور حاصل کرنا چاہے گا جس سے کہ اگر وہ جنگ کو بند بھی کرے، راضی ہو جائے، تو وہ اپنے لوگوں کو کچھ دکھا سکے کہ میں نے یہ حاصل کیا. جی بالکل شہزاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نغمانہ ہاشمی کی طرف بھی جائیں گے. ابھی اہم ترین خبر آ رہی ہے کہ ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکہ سنا گیا ہے. خبر رساں ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ ابوظہبی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے. ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ ابوظہبی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے. تو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے ان ممالک میں، ان جگہوں کو جہاں پر امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، امریکہ کی بیسز ہیں. تو ابھی اطلاعات ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں ابوظہبی سے، جہاں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے. خبر رساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے. تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں خطے کے دیگر ممالک میں بھی یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے. مختلف جگہوں کو ٹارگٹس کیا جا رہا ہے. ایران میں ایران کی جانب سے، چونکہ ایران کے اوپر پہلے حملہ ہوا اور اب ایران کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکہ سنا گیا ہے. تو اس سے متعلق آپ کو آگاہ رکھیں گے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. نغمانہ ہاشمی صاحبہ سابق سفارتکار بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. نغمانہ ہاشمی صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ نے سنی ہوگی تقریر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے واضح طور پر اشارے کیے ہیں، اپنے اہداف بیان کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی رجیم چینج ہونی چاہیے، اور ایرانی قوم کو انہوں نے اکسایا بھی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ رجیم چینج کے بعد آپ تیاری کریں کہ آپ نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے. تو کیا اتنا ہی آسان ہوگا جتنی آسانی کے ساتھ امریکی صدر یہ بات کر گئے ہیں، یا پھر ایرانی قوم ریزسٹ کرے گی؟ دیکھیں، جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس پہ تو میں کوئی تجزیہ نہیں دوں گی، بیکاز اٹ از ویری کلیئر کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. لیکن بگر کویسچن یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ اہداف اپنے پورے کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں. اور میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ایران اب کتنی قوت کے ساتھ اپنی کیپیبلٹیز شو کرتا ہے اور جواب دیتا ہے. کیونکہ ایران کانسٹنٹلی پچھلے اٹیک کے بعد سے، پچھلے سال سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، اور اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم بھرپور طریقے سے اپنا نہ صرف دفاع کریں گے بلکہ کاؤنٹر اٹیک کریں گے، اور اسرائیل کو بھی ٹارگٹ کریں گے. اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. زیغم خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. زیغم خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ٹارگٹس اب کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے. امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ العدید ایئر بیس پر انہوں نے اٹیک کیا. اس کے ساتھ ساتھ ابوظہبی میں بھی اٹیک ہوا ہے اور بحرین میں بھی اٹیک ہوا ہے. تو ٹارگٹ سیٹ ہیں ایران کی جانب سے. دیکھیں، ہماری توقع سے یا ہمارے جو خطرہ تھا اس سے زیادہ کہیں تیزی سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ اب اڈوں سے بات بڑھ گئی. ابھی جو آپ نے اس رپورٹ کا حوالہ دیا، تو CNN اس وقت رپورٹ کر رہا ہے کہ ابوظہبی کے دارالحکومت پہ دھماکے کی آواز آئی ہے اور دارالحکومت سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور UAE نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے. اب آپ دیکھیے UAE جو ہے وہ کتنا بڑا ایک اکنامک ہب ہے،
पूरे रीजन का भी, मिडिल ईस्ट का भी और दुनिया का भी। और फिर ऑयल के हिसाब से भी इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पर एक तो अब मईशत जो है पूरी दुनिया की मईशत, उसमें इसके शॉक वेव्स आएंगे फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट में। दूसरा ये है कि जो ऑयल मार्केट है उस पर फौरी तौर पर इसमें शॉक वेव्स उस पर भी आएंगे और ऑयल की जो प्राइस है उसमें फौरी तौर पर एक स्पाइक आ सकता है। फिर इसी से रिलेटेड आप देखिए कि पाकिस्तान के कितने बड़े वर्कर्स इस रीजन में काम करते हैं, तो खतरात पूरी दुनिया के लिए, दुनिया की मईशत के लिए, रीजन की सिक्योरिटी के लिए, खुद पाकिस्तान की मईशत के लिए अब वाज़ेह होने लगे हैं। क्योंकि लग रहा है कि ईरान ये समझ रहा है कि ये बहुत ही एक खतरनाक मामला है और रजीम चेंज की जो इशारे दिए सदर ट्रंप ने, उसके बाद ईरान फौरी तौर पर लगता है कि एक पूरी कुव्वत से रिएक्ट कर रहा है ताकि वो फौरी तौर पर ही कोई ऐसा